عظیم فلسفی، متکلم، ماہر علم نجوم و حیات، حسام الاسلام علامہ سید نثار حسین سن 1268 ہجری بمطابق سن 1852 عیسوی میں سرزمین علی نگر، ضلع گیا، صوبہ بہار پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید اکبر حسین تھے۔ فارسی تعلیم مختلف اساتذہ سے حاصل کی اور اس میں ایسی مہارت پیدا کی کہ لوگ شادیوں کے موقع پر لال خط لکھوانے یا کچھ تحریر کرانے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ موصوف اردو میں بہترین شاعری کرتے تھے اور اس کی اصلاح آغا مرزا عطا سے لیتے تھے۔ آپ کو عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو اپنے چچا مولانا وزیر علی کی خدمت میں رہ کر میزان و منشیب، زبدہ اور پنج گنج کو تقریباً 1 ماہ میں ختم کر دیا۔ پھر عظیم آباد میں مولانا ذکی حسن زنگی پوری اور مولانا سید محمد عسکری لکھنوی سے صرف و نحو کی کتابیں پڑھیں اور مولانا سید علی حسین زنگی پوری سے بھی کسب فیض کیا۔ پھر آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد لکھنؤ پہنچے اور وہاں رہ کر مولانا سید علی حیدر، مولانا کمال الدین، مولانا علی نقی، ممتاز العلماء آیت اللہ سید محمد تقی، سید العلماء ثانی، ملک العلماء اور سید احمد علی محمد آبادی کی خدمت میں رہ کر زانو ادب تحقیق کیے۔ طب کا شوق ہوا تو نواب حکیم مظفر حسین خاں سے علم طب حاصل کیا۔ پہلے تو حکیم صاحب نے بے توجہی برتی، لیکن جب آپ کی قابلیت کا علم ہوا تو پوری توجہ کے ساتھ نفیسی کا سبق 20 روز تک پڑھا کر فرمایا کہ آپ بیکار پڑھتے ہیں، استاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ 21ویں روز سے سبق چھٹ گیا تو آپ نے مولوی تفضل حسین تعلقدار فتح پور بسواں سے نفیسی، قانون شیخ، قوانین الاصول اور شرح لمع نہایت عمیق طریقے سے پڑھ کر وطن تشریف لے آئے اور وطن میں رہ کر علمی و طبی خدمات میں مشغول ہو گئے۔ علامہ نثار 6 مرتبہ حج اور 9 مرتبہ زیارات عراق سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح 2 مرتبہ زیارت کی غرض سے مشہد مقدس تشریف لے گئے۔ حج کے ایک سفر میں مولانا سید نیاز حسن حیدرآبادی اور مولانا مظہر علی بنارسی حیدرآبادی سے ملاقات ہو گئی تو یہ دونوں بزرگوار آپ کو حیدرآباد لے آئے۔ یہاں کچھ عرصے قیام کیا اور ماہانہ 300 روپے تنخواہ پر یونانی شفاخانہ بیرون بلدیہ حیدرآباد کے محتمم ہو گئے۔ سن 1337 ہجری میں سرکار سے پینشن ملنے لگی۔ مشہد مقدس کے دوسرے سفر میں شاہ ایران ناصر الدین شاہ سے ملاقات ہوئی تو آپ کو عمدۃ العلماء کے خطاب سے نوازا۔ یہ لقب تاج العلماء علی محمد نے بھی عطا فرمایا تھا۔ عراق میں رہ کر 1 ماہ مرزا محمد حسن شیرازی سے، 4 ماہ شیخ مازندرانی کربلائی اور محمد حسین ارتکانی سے اور 1 ماہ مرزا حبیب اللہ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے، جن میں سے مولانا ابوالحسن میرن حیدرآبادی، مولانا بند حسین، مولانا اکابر حسین زید پوری اور مولانا سید احمد حسین برستی کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علم دین سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دی۔ تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، جن میں سے ترجمہ شافیہ، ہدایت المومنین، صراط مستقیم، ایقاظ الغافلین، رد الاجابۃ الشیخیہ، الالقاب المتداولہ، حاشیہ بر شرح جامی، حاشیہ شرح تجرید، حاشیہ شرح لمعہ، حاشیہ شرح زبدۃ الاصول، دیوان اردو، دیوان فارسی اور دیوان عربی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ اللہ نے علامہ کو 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ موصوف کے بیٹے کو مولانا زین العابدین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا آفتاب سن 1338 ہجری بمطابق 1920 عیسوی میں سرزمین حیدرآباد پر غروب ہو گیا اور نماز جنازہ کے بعد مومنین کی کثیر تعداد کے ہمراہ قبرستان دائرہ میر مومن حیدرآباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔